الحمد ذی المجد والعلا والصلاة والسلام على سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ صدق اللہ العظیم۔ ہویدا آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا، ہویدا آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا، لہو رو رو کے محفل کو گلستان کر کے چھوڑوں گا، جلانا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوز پنہا سے، تیری تاریک راتوں میں چراغا کر کے چھوڑوں گا۔ اسٹیج پر براجمان لائقے توقیر و تکریم میرے محترم مکرم معزز اساتذہ کرام اور گلشن محمدی کے مہکتے پھولو، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ نہ میرا لہن داودی، نہ سخن دل نواز، نہ کلام پرتاثیر، نہ کوئی فصاحت و بلاغت، نہ کوئی افسانوی رنگ، جبکہ اس محفل میں یگانہ روزگار علماء کرام موجود ہیں، ایسے عالم میں جس موضوع لامحدود کو بندہ نادا کوزے میں بند کرنے کی جسارت کر رہا ہے، وہ ہے اصلاح معاشرہ میں دینی مدارس کا کردار۔ حاضرین مجلس، چند لمحوں کے لیے اپنے قلوب و اذہان کی باغ ڈور میرے حوالے کیجئے۔ میں آپ کو تاریخ اسلام کا مشاہدہ کرواتا ہوں۔ میں جب تاریخ بینی کرتا ہوں تو تاریخی حقائق میرے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتے ہیں کہ دنیا جہاں بہیمیت کے دردناک سمندر میں غوطے کھا رہی ہے کہ اچانک ایک ناؤ دار ارکم کی صورت میں رونما ہوتی ہے اور ڈوبنے والی انسانیت کی زندگی کو ایک امید نو مجسر آتی ہے، پھر چشم فلک نے وہ لمحہ بھی دیکھا کہ اس ناؤ نے سفینہ صبح بن کر بنی نوع انسان کو کنارے لگایا۔ یاد رکھیے، یہ صبح کوئی سائنٹیفک لیبارٹری نہیں، کوئی میڈیکل کالج نہیں، کوئی یونیورسٹی نہیں، بلکہ یہ ایک دینی ادارہ ہے جس کے فاضلین گفتار و کردار کے غازی ٹھہرے، اس قدر عظیم کہ خود خالق کائنات نے تمغہ اعزاز سے نوازا۔ کسی کو صدیق کا تمغہ ملا تو کسی کو فاروق کا اعزاز، اور کسی کو اسد اللہ کا تو کسی کو حیا کے پیکر کے لقب سے نوازا گیا۔ ان مدارس نے ایسے لوگ تیار کیے جو کنتم خیر امت اخرجت للناس کے حامل ٹھہرے، اور کہیں بمن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا کا تکلم لے کر اس معاشرے کی اصلاح کے لیے نکلے، اور کہیں کلمت اللہ ہی العلیٰ کا پرچار کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور کہیں ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین کا پیغام حق سناتے نظر آتے ہیں، اور کہیں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ امامہ کے نتیجے میں لوگوں کی امامت کراتے نظر آتے ہیں، اور کہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَہ کے پیغام سے کبھی مصنف و مقرر بن کر تو کبھی پروفیسر و استاد بن کر اس معاشرے کی اصلاح کرتے نظر آتے ہیں۔ حاضرین محفل، میں دینی اداروں کی نمائندگی کرتے ہوئے ان سوالات کے جوابات دوں گا جو چند ناہنجار لوگ اس بنا پر اٹھاتے ہیں کہ ان دینی اداروں نے دیا کیا ہے۔ میں ان علم کے جاہل اور عقل کے اندھوں کو بتلانا چاہتا ہوں کہ ان دینی اداروں نے کیا کچھ نہیں دیا۔ ان اداروں نے امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد جیسے امام پیدا کیے، اور کہیں میڈیکل کی فیلڈ میں آپریشن سے قبل مریض کو بے ہوش کرنے کا طریقہ متعارف کروانے والے زکریا الرازی کو پیش کیا، اور کہیں الجبرا ایجاد کرنے والے موسیٰ الخوارزمی کو پیش کیا، اور کہیں سائنس کی فیلڈ میں دنیا میں آنے والے زلزلوں کی سب سے پہلے سائنسی وجوہات کو بیان کرنے والے ابن سینا کو پیش کیا، اور کہیں دنیا میں سب سے پہلے کیمرہ ایجاد کرنے والے ابن الحیثم کو پیش کیا۔ میں جن لفظ قدسیہ کا تذکرہ کر رہا تھا
وہ کسی عصری تعلیم یافتہ نہیں تھے، وہ کوئی عصری تعلیم یافتہ نہیں تھی، کسی میڈیکل کالج کے پاس نہیں تھے، بلکہ وہ انہی چٹائیوں پر بیٹھنے والے انہی مدارس کے علماء اور فضلاء ہی تھے۔ تو پھر شاعر کچھ یوں کہتا ہے، پرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو، پرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو، جو مشکل ہے تو اس مشکل کو آسان کر کے چھوڑوں گا، دکھا دوں گا جہاں کو جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے، دکھا دوں گا جہاں کو جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے، تجھے بھی صورت آئینہ حیران کر کے چھوڑوں گا۔ ارباب علم و دانش، میں جب اسلاف کی تاریخ کے اوراق پلٹتے ہوئے زمانہ حال میں داخل ہوتا ہوں تو مجھے اس صدی کے فرزند درکشندہ ستارے نظر آتے ہیں جو اس معاشرے کی اصلاح کے لیے ہر وقت کمر بستہ ہے، جن میں علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ جیسے نڈر لیڈر اس معاشرے سے شرک جیسے ناسور کو ختم کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور کہیں ان کے فرزند علامہ اعتصام الہی ظہیر اس معاشرے کے جھوٹے نبیوں اور ہر قسم کے باطل کے خلاف حق کو عیاں کرتے نظر آتے ہیں، اور کہیں جلیل القدر محدث مولانا عبداللہ ناصر رحمانی، مولانا ثناء اللہ زہدی، مولانا حماد لکھوی جیسے اولیاء اللہ اس معاشرے کی اصلاح کے لیے ہر وقت بے چین اور بے قرار دکھائی دیتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں کالج اور یونیورسٹیز کے اندر، کالج اور یونیورسٹیز کی اصلاح کے لیے کہیں شیخ آصف، کہیں طٰہٰ ابن جلیل اور کہیں یوتھ کلب فاؤنڈیشن کے لوگ میدان میں برسرے پیکار نمایاں نظر آتے ہیں۔ پھر بھی لوگ یہ کہیں کہ ان دینی اداروں کا کردار کیا ہے تو دکھ ہوتا ہے۔ تو پھر شاید میری زبان کچھ یوں بولتا ہے، جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی، جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی، خون ہم نے دیا گردنیں پیش کی، پھر بھی ہم سے یہ کہتے ہیں اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ والسلام۔